ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے ایتھیزم ان ڈاکٹر فاسٹس. پیج نمبر 56 پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور ہم ابھی ایتھیزم کے اوپر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر فاسٹس میں کرسٹوفر مارلو نے ایتھیزم کے اسپیکٹ کو کس حد تک ڈیل کیا ہے. آج کے ہم اس ٹاپک میں ایتھیزم ان ڈاکٹر فاسٹس میں یہ چیز ڈسکس کریں گے. کرسٹوفر مارلو کی ایک تھیولوجیکل ڈسپوزیشن یہ بھی ہے جس کے اوپر جو ہے کافی زیادہ ڈیبیٹ کی گئی ہے اس پلے کے اندر کہ کیا اس پلے کا سینٹرل تھیم جب اٹرنل سیلویشن ہے یا ڈیمنیشن ہے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے فاسٹس کو بچانا یا ہمیشہ کے لیے اس کو ملعون کروانا. تاہم یہ چیز بھی کامن ہے، تھیمیٹک فوکس ہے تھیٹر کا اس ٹائم پہ کہ one might question why a man who was believed to be atheist would compose a tragedy with heavy religious themes. کہ کرسٹوفر مارلو کے بارے میں یہ بلیو کیا جاتا تھا کہ وہ ایک ایتھیسٹ تھا، یعنی خدا پہ اوپر بلیو نہیں کرتا تھا، تو وہ کس طرح ایک اس طرح کی ہیوی ریلیجیس تھیمز والی ٹریجڈی کمپوز کر سکے. تو اس کے لیے ریزن یہ ہے مور لائکلی ٹو کریٹیک دا کرسچین بلیف سسٹم ایٹ دیٹ ٹائم. اس ٹائم کے جو کرسچین بلیف سسٹم ہے ان کے اوپر جب ہم بات کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا یہ مطلب ہے کس حد تک یہ ریلیجن کے اوپر یا ان ایسپیکٹس کے اوپر وہ بات کرتا ہے. سیکنڈ پیراگراف پہ دیکھوں گے کہ پہلا انسٹنس جس میں ڈیوینٹی جو ہے نا اس پلے کے اندر ایڈریس کی گئی ہے وہ فرسٹ سین ہے جہاں پہ فاسٹس جو ہے نا وہ پاپولر میٹا فزکس کو اینالائز کرتا ہے. کرسچینٹی کی ریجیکشن کے دوران وہ یہ چیز سائڈ کرتا ہے کہ کرسچینٹی کے اوپر بلیف جو ہے نا وہ دراصل موت کی طرف لیڈ کرتا ہے. دا ریزلٹ آف سن، دیکھو دا ریزلٹ آف سن کہ بلیف ان کرسچینٹی اونلی لیڈز ٹو ڈیتھ، دا ریزلٹ آف سن کہ موت. اب اس کی میں مثال تھوڑا سا کلیئرلی دیتا ہوں کہ ایک شخص کو سزائے موت دے دی گئی. کیا سزائے موت کوئی سزا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. دیکھو موت سے تو آپ زندگی کے سارے غموں سے تکلیفوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. زندگی دنیا کے اوپر اس کو چھوڑ دینا، باقی سزائیں دینا وہ تو کوئی بات ہو سکتی. جب تک روح اس کے اندر ہے تب تک تو اس کو سزا محسوس ہوگی. جب مر جائے گا تو ہمیں کیا پتہ چلے گا وہ کیا محسوس کر رہا ہے. تو موت تو اگر موت سزا ہے تو پھر ہر آدمی مرتا ہے، تو کیا وہ ریزلٹ آف سن ہے؟ یہاں پہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ وہ کرسچینٹی کو کرسٹوفر مارلو جب ریجیکٹ کر رہا ہے اس پلے کے اندر تو وہ یہ چیز اس بلیف کو سائڈ کر رہا ہے کہ اسی کنسیپشن کو کہ بلیف ان کرسچینٹی اونلی لیڈز ٹو ڈیتھ، دا ریزلٹ آف سن. کہ ٹھیک ہے کہ ڈیتھ جو ہے دراصل گناہ کے نتیجے میں ہوتی ہے. آئرنی یہ ہے اس کے اندر کہ اس نے he neglected to read the rest of the passage which states that God provides eternal life. کرسچینٹی اس بلیف کو اس نے نہیں پڑھا کرسٹوفر مارلو نے کہ گاڈ جو ہے نا وہ اٹرنل لائف دیتا ہے، بلکہ وہ اس چیز پہ سمجھتا ہے کہ گناہ کا آخری انجام جو ہے وہ ڈیتھ ہے. تو پھر کرسچینٹی میں بھی جب موت تو موت ہے. مارلو جو ہے اسی مومنٹ کو ایز ہائپربول جو وہ یوز کرتا ہے ٹو ڈرا اٹینشن ٹو دا کیلوینسٹک بلیف آف پری ڈیسٹینیشن کے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا آپ اس طرف بھی لے کے جاتا ہے کہ پہلے سے کیا ڈیسائیڈڈ ہے. کہ فاسٹ اسٹیٹ کرتا ہے شیری سیرا، ٹھیک ہے کہ what will be shall be. He is essentially saying that there is no point in studying religion when the outcome would be determined by regardless of your actions. مقصد کہنے کہ what will be shall be، جو will ہوگی وہی ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آپ کی ڈیسٹینی میں جو آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا وہی ہوگا. تو کہتے ہیں وہ یہ بات کہتا ہے کہ مذہب کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب آؤٹ کم یہی ہے. آؤٹ کم وڈ بی ڈٹرمنٹ، پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. پھر اپنے ایکشنز کو آپ چھوڑیں، جو بھی ایکشنز ہیں آپ کی ڈیمنیشن ہے یا سیلویشن ہے. تو یہ فاسٹس کو اس چیز پہ بلیو کرنے پہ تیار کرتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے نا دیٹ ول کاز ہم ٹو ڈائی این ایٹرنل ڈیتھ، دا لاجیکل اپوزٹ ٹو ایٹرنل لائف. کہ موت جو ہے نا وہ ایٹرنل ڈیتھ کی طرف ریلیجن اس کو لے کے آئے گا اور اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ ایٹرنل لائف ہے. سو نیکسٹ پیراگراف پہ ایتھیزم کے ٹاپک کے نیچے تھرڈ پیراگراف پہ بات کروں گا کہ ایٹرنل ڈیتھ کا ٹاپک جو ہے وہ میفسٹوفیلیس کے کردار کے ذریعے ڈاکٹر کرسٹوفر مارلو نے ڈسکس کیا ہے. میفسٹوفیلیس 5ویں سین میں یہ بات کہتا ہے کہ وہ جہنم میں ہے. Wherever he is, because hell is not a place but rejection from the gates of heaven.
کہ وہ جہاں پہ بھی ہے وہ جہنم میں ہے، اور جہنم کیا ہے؟ ریجیکشن فرام دا گیٹس آف، کہ جنت کے دروازوں سے آپ اندر نہیں جا سکتے. تو دنیا میں جہاں پہ دنیا میں ہیں، جدھر بھی ہیں، تو کہتا ہے کہ وہ فاسٹس جو ہے دوسرے الفاظ میں ہیل کو ایک لوکیشن کی صورت میں کنسیو کرتا ہے، اور یہ چیز میفسٹوفیلیس کی ہیل کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ڈسبلیف کے ذریعے اس نے دکھائی ہے کہ جب وہ کہتا ہے نا سپیس بائی ہیلز واٹر ویز آف اسٹیکس ایکریون فیلتھگون، ٹھیک ہے، ڈیوائن کامیڈی میں جو دیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں وہ پورٹری کیا گیا کہ اس کے اندر بھی دکھایا گیا نا ڈیوائن کامیڈی کے اندر، دانتے کی ڈیوائن کامیڈی کے اندر بھی جہنم کو دکھایا گیا. فاسٹس جو ہے وہ proverbial ایوری مین استعمال کرتا ہے کہ ہی آئی انہیرنٹلی فلا. ایوری مین یہ proverbial وہ ریپرزینٹ کرتا ہے فاسٹس کہ ایوری مین ہی آئی انہیرنٹلی فلاڈ، کہ ہم پہلے سے انفلاڈ ہیں. یعنی کہ انہیرنٹلی مینس کہ ہماری قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے، تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، تو پھر ہم کس چیز پہ مانیں. میفسٹوفیلیس دوسری طرف جانا کہتا ہے کہ ہیونلی بینگ whose understanding of the after life is empirical، کہ اس سین کے اندر مار لو جاؤ جب وہ ریلیجن کو کنجور کرتا ہے، چھوڑتا ہے اس کو، that is fallible because the embodiment of hell one of its main components conceived by man not created by God، کہ this would mean that Christianity could not be taken seriously. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جہنم کہ کہ جہنم میں تو کہتا ہے کہ یہ ہماری اپنی کنسیپشن ہے. جب آپ کو جیسے اس میں میفسٹوفیلیس نے یہ بات کر دی کہ جہنم کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو جنت میں نہ جانے دیا جائے، باقی پھر پیچھے بچتی ہی جہنم ہے، تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ کرسچینٹی کو سیریس نہ لیں، پہلے سے آپ کا فیصلہ ہو چکا کہ آپ نے کدھر جانا ہے، اور اس کے اندر تو سارے انسان ہی ہے نا جہنم کے اندر. موسٹ ریکگنائزیبل سین جو کہ فاسٹس کو انفورس کرتا ہے، پیج نمبر 56 پہ 4th پیراگراف پہ ہوں، کہ جو اس کو انفورس کرتا ہے فاسٹس کے اوپینین کو ریگارڈنگ ریلیجن، وہ یہ ہے کہ جب فاسٹس جو ہے چائلڈش پرینکس پوپ کے اوپر کر رہا ہے نا، مذہب کے اوپر اس کے حالات دیکھیں تو وہ اچھے نہیں ہیں، کہ سائڈ فرام بینگ انٹرٹیننگ ایسپیکٹ آف فار دا لارجلی پروٹسٹنٹ آڈینس آف دا برٹش تھیٹر، اٹ پرووائڈز اے چارج آن بوتھ کیتھولسزم اینڈ پروٹسٹنٹ سپلٹ، کہ یہ بیسیکلی اس کے اوپر بھی ایک چارج دکھا رہا ہے. مارلو جو ہے وہ پوپ کے لائف سٹائل کو کی آپولنس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس فیکٹ کو سیٹرائز کرتا ہے کہ کیتھولکس جو ہے وہ وینریٹ دا پوپ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس کو ایڈور کرتے ہیں، اس کی وارشپ کرتے ہیں، جو کہ he was no more divine in ambition than the next man، یعنی کہ جو کہ اپنے امبیشنز میں ڈیوائن نہیں ہے، وہ جو کہ مذہب کا نمائندہ ابھی نہیں رہا. میں نے پہلے بات کی پروٹیسٹنٹس کی، جیسے رینائسنس کے اندر رینائسنس کا یہ اسپیکٹ ہے کہ ریلیجن کے اندر بھی یہ تھاٹ پیدا ہوئی تھی. ان لوگوں نے جو وہ چیلنج کیا تھا پروٹیسٹنٹس اینڈ کیتھولک پروٹیسٹنٹس نے پوپ کی جو پیپل سپریمیسی اس کو چیلنج کیا تھا. تو خیر بات کر رہا تھا اسی پیراگراف میں کہ فاسٹس جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ان کا جو مذاق اڑاتا ہے، یہ چائلڈش اینٹکس جو ہے یہ چیزیں یہی دکھاتے اس کے اوپینین آف سیشزم ان دا چرچ، کہ چرچ کے ساتھ اس کے کیا تعلقات ہیں یا وہ کیا سمجھتا ہے چرچ کو، مذہب کو کیا سمجھتا ہے. تو پلے کے اینڈ پہ اولڈ مین جب فاسٹس کو ریپینٹنس کے لیے اس کو ارج کرتا ہے، فاسٹس ابھی بھی ریپینٹ کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو موسٹ کرسچن بلیف، لیکن اس کا جو مینس کہ وہ کرسچن بلیف یہ سمجھتے ہیں کہ فاسٹس جو ابھی بھی معافی مانگ سکتا ہے، لیکن اس کا ریفیوزل کس طرف جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اٹرنل ڈیمنیشن کی طرف، وہ جب انکار کرتا ہے معافی کا، ریپینٹنس کا، تو اس کا مطلب ہمیشہ کے لیے تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس موقع پہ یہ بات نظر آتی ہے کہ فاسٹس کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ معافی مانگے، کہ جب اولڈ مین جو ہے اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ریالٹی اس میں واقعی کی یہ ہے کہ ہی میٹر از embodied in Mephistopheles' threat to Faustus. اس معاملے کی حقیقت یہی ہے جب اس کو دھمکی دیتے ہیں نا، he states that he will arrest Faustus' soul if he does not come with him، کہ اس کو وہ قید کر لے گا اگر اس کے ساتھ نہیں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس سیلویشن کا چانس ہے، لیکن اس کے معاملات اس طرح کے ہیں جس طرح اس نے کنسلٹ کر لیا شیطان کے ساتھ، اس نے جو معاملات اس کے جو ایگریمنٹ ہے انہوں نے اس کی
ریپینٹنس کو ایک ناممکنات کی اس کے اندر داخل کر دیا ہے. تو بات وہی آ جاتی ہے ایتھیزم کی. میں نے بتایا کہ نان بلیورز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا، وہ چونکہ خدا کے وہ مانتے نہیں ہیں، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جب آپ کی، وہ یہ کہتے ہیں جب آپ کی تقدیر لکھ دی گئی تو پھر آپ جدھر بھی جاؤ آپ نے ادھر ہی جانا ہے. جب آپ آلریڈی پری ڈیسٹینڈ ایک چیز لکھی ہوئی ہے پھر آپ جنت، آپ پھر تو کوئی بات نہیں. آپ جنت بھی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کا فیصلہ ہو چکا، جہنم بھی آپ کا فیصلہ ہو چکا، پھر آپ کیوں اس طرح کی فکر کرتے ہیں؟ اٹرنل ڈیمنیشن تو جب آپ کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے تو آپ اس سے بچ تو نہیں سکتے. میں نہیں، وہ مذہب کے حساب سے یہ بات کہتے ہیں مذہب میں تو یہ سلسلہ ہے، تو اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہے. دوسری بات یہ، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ مذہب کے لوگوں کے ساتھ وہ ٹریٹ کر رہے ہیں، وہ چیز اس کو اسی طرف دکھاتی ہے کہ ایتھیزم کا ایلیمنٹ کسی حد تک موجود ہے. خیر، یہ ہم نے ایک اسپیکٹ بیسیکلی ڈسکس کیا. یہ یاد رکھنا، کریٹیکل کنسیپشنز کے حساب سے ہم نے چیزیں دیکھی. جب ہم موریلٹی پلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہاں ہم نے اس حساب سے ان چیزوں کو دیکھا. تو تھرو آؤٹ اس ڈرامہ کے اندر فاسٹس جو ہے نا وہ اپنے ایکشنز کے ذریعے بہت کم غلطیاں کرتا ہے. پریٹی پرینکس ہیں جو جن کے کوئی نیگیٹو امپلیکیشنز نہیں، باوجود اس کے وہ خدا سے جدا ہو جاتا ہے. اینڈز اپ سیپریٹڈ فرام گاڈ. مارلو جو ہے اس پوائنٹ کو ایک سیٹیریکل کمنٹری آف بلیف کے طور پہ پروٹسٹنٹ چرچ کے اوپر جو سیٹیریکل کمنٹری کر رہا ہے کہ وہ دکھاتا ہے کیسے پروٹسٹنٹ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اٹرنل فیٹ جو انڈیویجول کے ناٹ ڈیپینڈنٹ، مینس کہ وہ یہ دکھاتا ہے کہ پروٹسٹنٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اٹرنل ایک انڈیویجول کی سول کی جو اٹرنل فیٹ ہے وہ اس چیز پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، ڈیلنگز پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ جو اس نے زندگی کے اندر کی ہیں، بلکہ سوللی جو ہے نا وہ اس چیز پہ چل رہی ہیں کہ کیا وہ کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کہ کرسچینٹی کو ایبسولوٹ ٹروتھ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یعنی کہ پروٹسٹنٹ وہ یہی چیز دکھاتا ہے نا کہ بندہ کیسے کچھ کر رہا ہے، کس طرح کے معاملات وہ کر رہا ہے. تو کہتے ہیں انڈیویجول کی سول اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں کرتی، بلکہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ مذہب کو ایبسولوٹ ٹروتھ کی صورت میں کیسے کوئی آدمی ایکسیپٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو دراصل اس پلے کے اندر کرسٹوفر مارلو ڈاکٹر فاسٹس کے تھرو جو ہے وہ کرسچینٹی کو کنٹیسٹ بھی کرتا ہے، اس کو سیٹرائز بھی کرتا ہے. اس کی کمنٹری جو ہے نا مختلف ڈینومینیشنز کے ذریعے ایڈریس کر رہی ہوتی ہے. انڈر لائن ریمارکس جو اس کے اندر موجود ہے کہ مارلو واز این ایتھیسٹ، اس چیز پہ، اس بلیف پہ کہ ملٹیپل انسٹانسز آپ اس پلے کے اندر ملتے ہیں جو اس چیز پہ اس بلیف کو سپورٹ کرتے ہیں کہ چرچ کے اوپر نا اور اس کے موٹیوز. دیکھو میں نے بات کی کہ اس نے وہ یہ جو معاملات اس کے ساتھ ہے نا ڈاکٹر فاسٹس کے ساتھ، کہ وہ یہ پہلے سے ہی سمجھ رہا ہے کہ کرسٹوفر مارلو کے ساتھ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب آپ نے جو کچھ کرنا ہے، آپ اگر مذہب کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں مذہب تو ڈیمنیشن کی طرف ہے ہمیشہ کے لیے. جب آپ کو ڈیمنیشن ہے پھر آپ جو مرضی کرو، آپ نے تو ڈیم نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تو ملعون ہونا ہے، آپ نے تو تباہ ہونا ہے. تو کہتے کیوں نہ پھر ہم اپنی مرضی سے کریں جو کچھ کریں. وہ دوسرے الفاظ میں ایتھیسٹ جو ہے وہ اس آزادی کا بھی علمبردار ہوتا ہے. اس کی اپنی بھی ایک پرسیپشن ہوتی ہے آزادی، تو وہ اس آزادی کو بھی ساتھ ساتھ وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنس کو، کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ہم انڈیپینڈنٹ خدا کے تابع دار نہیں ہیں. تو چونکہ اس کے اندر سے انڈیپینڈنس کے ذریعے وہ اس طرف لے کے چلا گیا. یہ تھا میرا آج کا دوسرا ٹاپک. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز پوچھیے.